خبر یہ ہے کہ پاکستانی بیکاریوں نے پوری دنیا پہ حملہ کر دیا. یہ پہلے تو کہا جاتا کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا شہر، ایسی مارکیٹ، ایسی شاپنگ سینٹر نہیں جہاں پہ آپ کو بیکاری نہ ملے، اور پاکستانی بیکاریوں کا کاروبار اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے پوری دنیا پہ حملہ کر دیا. اور اس کے نتیجے میں سعودی عرب سے صرف ایک ملک میں پاکستانی 24,000 کو ڈپورٹ کیا ہے. انہوں نے وہاں سے اپنے ملک سے نکالا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ آ کے بیکاری بھیک مانگتے ہیں. اسی طرح جو سعودیہ حکام نے جو پاکستان کو کمپلینٹ کیا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 90% جو حرم پاک کے اندر جو لوگ بھیک مانگتے ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے. یہ جو بات ہے یہ DGFIA نے قومی قائمہ کمیٹی جو انٹیریئر منسٹری کے تحت آتی ہے اس کو یہ باتیں بتائی ہیں. یہ یعنی کہ آفیشیلی ہے، یہ آپ کی سرکار بتا رہی ہے اپنے پارلیمان کو کہ جناب یہ حالت ہماری ہو گئی ہے. اور جو کمال کی بات ہے، اس سال میں صرف 24,000 جو لوگ ہیں وہ سعودی عرب سے پاکستان ڈپورٹ ہوئے ہیں، مگر جو ٹوٹل جو سعودی عرب نے پاکستان کو ڈپورٹ کیا وہ 51,000 ہے. وہ 51,000 ہے. اسی طرح حالت یہ ہوگی کہ پاکستان میں اتنی مایوسی ہے کہ یہاں کے جو فقیر ہیں، جو لو بزنس کام کرنے والے ہیں، وہ ملک ڈھونڈ رہے ہیں کہ جا کے کہاں پہ جا کے وہ ایسے کام کرتے ہیں جو غیر قانونی ہوتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، پھر وہاں سے وہ یورپ جاتے ہیں، غلط ڈاکومنٹس بناتے ہیں. اس سے پاکستان کی یہ جو سچویشن ہے اتنی خراب ہو گئی ہے انٹرنیشنلی، اتنی وارننگز آئی ہیں پاکستان کی حکومت کو. اسی لیے بقول حکومت کے انہوں نے یہ کام کیا، انہوں نے لوگوں کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیا. وہ انٹرویو کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اگر ان کو یہ لگے کہ یہ بندہ ویزا لے کے یورپ جائے گا یا نیگیٹو کوئی طریقہ استعمال کر کے آگے فردر جائے گا یا وہاں جا کے بھیک مانگے گا، اسی لیے اس کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے. اور پاکستان کے اندر سے جو آف لوڈ لوگ ہوئے ہیں وہ تقریباً 51,000 لوگ ہیں جو ایئرپورٹوں سے گھروں سے خدا حافظ کر کے چلے گئے کہ ہم پاکستان چھوڑنے لگے ہیں، مگر وہاں سے پاکستان کے حکام نے ان کو بیرون ملک جانے نہیں دیا. تو یہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. یہ خالی سعودی عرب نہیں ہے. جن ملکوں نے پاکستان کے لوگوں کو ڈپورٹ کیا ان میں 24,000 میں نے آپ کو بتا دیا سعودی عرب سے ہیں، 6,000 دبئی سے ہیں، آذربائیجان سے 2,500 ہیں، یہ بھی وہاں سے ڈپورٹ ہوئے ہیں. اسی طرح کمبوڈیا دیکھیں، کل انتہائی غریب ملک ہے، وہ کہا جاتا تھا وہاں پہ سوائے ملیریا کے کچھ نہیں ہوتا. وہاں 24,000 پاکستانی گئے ہیں اور 12,000 آئے ہی نہیں ہیں واپس. وہ لاپتہ ہیں. پاکستان کی اسٹیٹ ڈھونڈ رہی ہے کہ یہ 12,000 لوگ کدھر گئے ہیں. برما غربت کی ماج کا ہے، وہاں پہ 4,000 پاکستانی گئے ہیں اور اس میں سے 2,500 واپس ہی نہیں آئے. تو آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو غریب طبقہ ہے وہ کس طرح ڈیسپریٹلی دنیا میں کہیں نکلنا چاہ رہا ہے، جا کے کوئی 4 پیسے بنا لے. تو اس ساری صورتحال میں سب سے جو مزیدار چیز انہوں نے بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ جاپان میں ایک پاکستانیوں کی ایک فٹ بال کی ٹیم گئی جی، ہم نے وہاں پہ جا کے میچ کھیلنا ہے. تو جب وہ ٹیم وہاں پہ پہنچی ویزا لے کے، وہ تقریباً سارا فراڈ تھا. وہ ایک قسم کا ان کو سپورٹس کے نام پہ ویزا لیے تھے کہ اس میں ایک صاحب جو تھے جو فٹ بال ٹیم میں شامل تھے وہ لنگڑے تھے، وہ چل بھی نہیں سکتے تھے. تو اس طرح آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری حکومت کو سلام یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے غربت کس طرح ختم کرنی ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے پاکستان کی صورتحال میں ہوپ کس طرح لانی ہے، لوگوں کو روزگار کس طرح دینا ہے، لوگوں کو پاکستان میں خوشیاں کس طرح دے دی ہیں. انہوں نے کہا یہ سب سے اچھا فارمولہ ہے. جو بندہ غریب لگے، جو بندہ لگے پاکستان سے تانگ آ کے غریب آدمی جانا چاہتا ہے، اس کو جانے نہ دو. یعنی کہ غریب کو پاکستان میں رہنے دو، روئے پٹے، یہاں پہ رہے، یہاں پہ گند ڈالے. پاکستان کا کیونکہ نام بدنام ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے نہ تو غربت ختم کرنی ہے، نہ کہ ہم نے پالیسی بنانی ہے، اس لیے اس کو آف لوڈ کرتے جاؤ. تو اس وقت جو کہانی چلی نا آف لوڈ اس کے پیچھے یہ فیکٹر ہے کہ حکومت نے انڈائریکٹلی عملے کو یہ بتا دیا کہ اگر آپ کو کوئی بندہ غریب لگے، وہ لگے کہ اپنی غربت سے تانگ آگے پاکستان سے نکل رہا ہے، باہر جا کے بھیک مانگے گا، وہاں سے انلیگل رہے گا یا آگے کسی اور ملک میں جائے گا، تو اس کی بدنامی سے بہتر ہے اس غریب کو پاکستانی رہنے دو.